عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو آپ جس طرح خانپور سے ظاہر ایک سٹی چینج کرنا بھی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی لائف وہاں گزری، آپ کے سارے معاملات، آپ کی ساری مصروفیات، سارے سورس آف انکم، وہ سارا آپ جو ہے وائنڈ اپ کر کے یہاں شفٹ ہوئے، تو کیا سوچ کے فیصلہ کیا تھا آپ نے؟ بس سوچا تو یہی تھا کہ ان کی ایجوکیشن کسی طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے، یہ اپنی تعلیم حاصل کریں اور یہ دنیا میں یعنی کہ کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ آج آپ کی ملاقات بصارت سے محروم دو ایسے بہن بھائیوں سے کروائیں گے جو نابینا ہونے کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہیں، جبکہ میٹرک کے امتحانات میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ یہ قرات اور نعت خوانی کے مقابلوں میں بھی ملکی سطح پر کئی انعامات اپنے نام کر چکے ہیں۔ نابینا بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے اور معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے والدین نے آبائی شہر تک چھوڑ دیا۔ یہ دونوں نابینا بہن بھائی کیا بننا چاہتے ہیں اور ان کے والدین کا کیا جذبہ ہے اور ان کا کیا خواب ہے، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں جنوب ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں رحیم یار خان میں۔ میرے ساتھ دو ایسے ہیروز بیٹھے ہیں، محمد ہارون اور ان کی بہن نور العین، کہ جو کہ بلائنڈ پرسن ہے، اسپیشل پرسن ہے، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ یہ بصارت سے محروم ہے۔ ان دونوں نے ماشاءاللہ میٹرک میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہیں اور آج محمد ہارون جو ہے ICS کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ ٹرافیاں، شیلڈ، میڈلز، سرٹیفکیٹس، یہ وہ تمام پرائزز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اچیو کیے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جو ہے مقابلوں میں حصہ لے کے جو ہے یہ سارے انعامات وصول کیے ہیں، اور آج ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، کیا کیا مشکلات درپیش رہیں، اور آگے کیا کیا چیلنجز ہیں، اور کیا کیا ان کی گولز ہیں۔ یہ سب ہم آپ کو ان کی زبانی سنوائیں گے، اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت قرآن پاک کی بھی جو ہے نا ہم شرف حاصل کریں گے کہ یہ ہمیں سنائیں، اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مزید جو ہے یہ کیا ڈسکشن کرتے ہیں یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں۔ السلام علیکم محمد ہارون۔ وعلیکم السلام۔ جی، سب سے پہلے ہارون، آپ قابل فخر بیٹے ہیں اپنے باپ کے ماشاءاللہ، اور ہمارے بھی ہیرو ہیں آپ، کہ جس طرح آپ نے بڑی بہادری سے، بڑے تحمل سے اور بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے یہ تمام تر جو ہے منازل طے کی ہیں۔ تو اس سفر میں جو ہے آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ اچیو کر لیں گے یہ گول؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ کامیابی کی اس پہلی سیڑھی کو پار کرنے میں اور اس خوشی کے موقع پہ آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا پڑھائی کا جو سلسلہ تھا وہ خانپور میں نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ خانپور کے رہائشی ہیں بیسیکلی، اور انفارچونیٹلی اس وقت وہاں پہ بلائنڈ پرسنس کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو کہ پراپر ایجوکیشن پرووائڈ کرا سکے۔ ڈیف کے لیے تو وہاں پہ تھا اسپیشل ایجوکیشن، لیکن بلائنڈ پرسنس کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر پیرنٹس نے اسٹرگل کی، محنت کی، اور پھر پیرنٹس کو یہاں پہ 2013 میں ہمیں موو کرنا پڑا رحیم یار خان۔ تو کتنی ایج تھی آپ کی اس وقت؟ اس وقت میری ایج تھی کوئی 8-9 سال میری ایج تھی۔ تو پھر ہمیں اسپیشل ایجوکیشن میں یہاں پہ ایڈمیشن ملا۔ تو جب 8 سال آپ کی ایج تھی تو اس وقت کون سی کلاس میں تھے آپ؟ اسپیشل ایجوکیشن میں ہم نے جب ایڈمیشن لیا تو اس وقت میری 8 ایئرز ایج تھی، اور میں اس وقت 1 میں تھا۔ اور پھر ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بریل سسٹم ہوتا ہے سارا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑا شروع میں۔ تو ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
میرے لیے جو بریل ہے وہ میری مما نے سیکھی بریل. جب میں شروع میں ہم اسپیشل ایجوکیشن سے ہمیں ٹیچرز نے کاپی اور وہ ایک ڈاٹس لکھوائے انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے یہ یاد کر کے آنے ہیں ڈاٹس. تو ہم نے وہ یاد کیے اور پھر ہمیں انہوں نے لکھنے کے لیے سامان پرووائڈ کیا کیونکہ 1 میں جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے. تو وہ جب لکھنے کا معاملہ تھا تو اب میری مما اس کو سمجھ نہ سکیں کہ یہ ہے کیا چیز, یہ ظاہر سی بات ہے بریل ہر کوئی تو نہیں پڑھ سکتا, ہمیں بھی مشکل آئی تھوڑی سی. صحیح. تو وہ میری مما نے جو ہے وہ اپنا دماغ لڑایا. پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اس میں کیا ہے, یہ 6 ڈاٹس کس چیز کے لیے ہیں. تو میں نے اپنی اماں کو کہا کہ 6 ڈاٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ ساری کی ساری بریل جو ہے وہ مشتمل ہے. تو انہوں نے اس کو پھر بڑا دماغ لڑا کے اور پھر انہوں نے اس کو سیکھا. ایون کہ میرا جو گرمیوں کی چھٹیوں کا کام تھا پھر انہوں نے کر کے دیا تھا, پہلا جو میرا چھٹیوں کا کام تھا. اچھا جی. اور پھر انہوں نے ہی ڈاٹس کی مجھے پہچان کروائی سب کچھ بریل کی. تو اس کے لیے میں یہ والا کریڈٹ تو میں اپنی اماں کو دوں گا. اور ابا پھر جس طرح موو کر کے لے کے آئے ہمیں رحیمر خان, تو ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو, یعنی پورا سارا کچھ وہ یہاں لے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں سے پھر آپ نے کون سی کلاس سے آغاز کیا, کیسے سفر آگے طے کیا؟ 1 سے لے کے 8 تک ہم نے اسپیشل ایجوکیشن میں اسٹڈی کی ہے. اور پھر اسپیشل ایجوکیشن میں جب 8 کلاس کے ایگزامز ہوئے, آپ کو پتہ اس دوران کووڈ آیا ہوا تھا سب کچھ, تو ہمیں مجھے جو سپورٹ ملی ہے اسپیشلی وہ سر اعجاز ہیں ہمارے سوشل ویلفیئر میں اس وقت وہ کام کرتے ہیں اور وہ بھی بلائنڈ ہیں, تو انہوں نے سپورٹ کیا ہے اسپیشلی مجھے. ظاہر ہے اس انٹرویو کے دوران آپ کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے اسکرین پہ, تو کیا کہیں گے والد کے لیے, کیا الفاظ ہیں؟ بڑے ہی سپورٹیو ہیں اور محنت کرتے ہیں ہمارے لیے اسپیشلی رات بھر پڑھائی کے سلسلے میں اور ہر چیز کے معاملے میں. ایون جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرانے میں ان کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میرا ایک کورس چل رہا تھا تو اس میں تھا کہ جی ہیڈ فون چاہیے, ریکارڈنگز وغیرہ کے لیے وہ کام آتا ہے. تو وہ میرے ابا نے مجھے فوراً لے کے دیا. میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے یہ چاہیے, تو انہوں نے کھڑے پیروں پہ جو ہے وہ مجھے یہ پرچیز کر کے دیا. تو ہر کسی کو ایسے سپورٹیو پیرنٹس جو ہیں وہ ملیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ بچہ جو ہے نا وہ کامیابی سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نہیں روک سکتا. واقعی اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا کردار. بچے سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں اور سب پیرنٹس کے لیے, لیکن اتنی ایکسٹرا ایفرٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میرے بچے کسی سے کم نہیں ہے اور اس طرح کی تھپکیاں دینا ہر سٹیج کے اوپر, یقیناً یہ اس سب کا کریڈٹ جو ہے ان بچوں کے پیرنٹس کو ہی جاتا ہے. اچھا ہارون, آپ کی کیا گولز ہیں, آپ آگے کیا مطلب یہ کرنا چاہتے ہیں, فیوچر کا کیا ہے آپ کا مائنڈ؟ آگے میرے پلانز ہیں, سب سے پہلے تو میں BS کا سوچ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد میرا جو نیکسٹ پلان ہے وہ CSS کی طرف میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ پالیٹکس میں تھوڑا زیادہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. محمد ہارون صاحب, آپ جہاں ماشاء اللہ یہ آپ اپنی منزل میں آپ کے جو اسٹڈی کے ایجوکیشن کے یہ ہے معاملات اس میں بڑے ایکٹیو ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ہیں مشغلے؟ جی بالکل, پڑھائی کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے ریلیکسیشن ہونی چاہیے مائنڈ کے لیے. تو اس کے لیے میرے پاس تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی, اور کرکٹ میں ہے انٹرسٹ, سنگنگ میں بھی انٹرسٹ ہے. اور ابھی جو ہماری الحیان کی سیرت النبوی کانفرنس ہوئی تھی 2022 کی, تو اس میں میں نے جو ہے وہ 3rd پوزیشن لی تھی تلاوت کے کمپٹیشن میں. اچھا جی بالکل. تو ماشاء اللہ, تو آپ کوئی تلاوت قرآن پاک کی کوئی آیات؟ جی میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. بہت ہی زبردست ماشاء اللہ جس انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آگے کی منزلیں بھی آسان کرے جو آپ کی ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی نعت کی کوئی لائن؟ جی نعت میری یادگار نعت جس پہ میں نے بھاولپور کمپٹیشن ون کیا تھا 2013 میں، تو اس نعت کا میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. جی تو اس وقت ایج کتنی تھی آپ کی؟ اس وقت ابھی تو ہاں کیونکہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا تو 8 ایئرس کا تھا میں اس وقت. اچھا 8 ایئرس میں پڑھی ہے آپ نے. جی بالکل سنائیں. اس وقت کی آواز میں اور اب کی آواز میں تھوڑا ڈفرینس تو ہے لیکن جی کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات آپ نے سما باندھ دیا ماشاء اللہ. بہت ہی زبردست آواز اور جس انداز میں آپ نے پڑھی یقیناً، اور اتنی جو ہے روانی کے ساتھ اور جس انداز میں آپ نے پڑھی، تو میں یقین کریں کہ اتنے قریب سے بیٹھ کے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ سن رہا ہوں. اور ماشاءاللہ ویسے تو بہت سنتے ہیں لیکن قریب سے اس انداز میں، اس روانی کے ساتھ اور جس لہجے میں اور جتنی ایک سوز کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، تو یقیناً یہ سننے والے ہی بتائیں گے کہ کتنے جو ہے نا ان کی آواز ہے ماشاءاللہ درد بھری.